نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے آج ہمارا الحمدللہ 12th سیشن ہے، 12واں سیشن ہے، ڈسکور پیس اینڈ ہیپینس، سکون اور خوشی کی تلاش۔ بات ہو رہی تھی عادت کی اور منفی اور مثبت سوچ کی، کس طرح ہم اپنی ایکشنز کی عادتوں کو بدلیں اور کس طرح ہم اپنی سوچ کی عادت کو بدلیں۔ سوچ کی عادت کی جب ہم بات کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کروں گی کہ سوچ جو ہے ہمارے ذہن کے اندر جو سوچ ہوتی ہے، ہمارے لاشعور کے اندر جو سوچ ہوتی ہے، وہ یا تو منفی ہوتی ہے یا مثبت ہوتی ہے، یا تو نیگیٹو ہوتی ہے یا پازیٹیو ہوتی ہے۔ اور کتنی سوچیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن کے اندر؟ 60,000 سے زیادہ تھاٹس آتی ہیں ہمارے ذہن میں ایک دن میں۔ اب جو یہ 60,000 تھاٹس ہیں، خیالات ہیں، ان کو اگر میں کنٹرول نہیں کروں گی تو یہ منفی ہو جائیں گی، نیگیٹو ہو جائیں گی۔ کیوں ہو جائیں گی؟ کیونکہ شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، تو جب وہ وسوسے ڈالتا ہے تو وہ اچھے وسوسے تو نہیں ڈالے گا، برے ہی ڈالے گا۔ اگر میرا کنٹرول اپنے لاشعور پر نہیں ہے، اگر میں نے اپنے شعور کو اسٹرانگ نہیں کیا ہے اور میں اس کے ذریعے اپنے لاشعور کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوں، تو میری ساری سوچیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں۔ تو پھر شیطان جو ہے مجھے میری سوچ کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، شیطان مجھے اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، یعنی کہ وہ جو چاہتا ہے مجھ سے کروا لیتا ہے۔ میرا لاشعور جو ہے وہ مستقل اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ جس طرح چاہے مجھے چلا رہا ہے۔ یعنی پھر یا تو میں شیطان کے رحم و کرم پر ہوتی ہوں یا پھر میں لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جاتی ہوں۔ یعنی لوگ جس طرح چاہتے ہیں مجھے ٹریٹ کرتے ہیں، مجھ سے کروا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کو، یعنی ایک طرح سے میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، شیطان کے حوالے کر دیا اور لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اب لوگ جو ہیں انہی کی مرضی سے میں ہنستی ہوں، انہی کی مرضی سے میں روتی ہوں، انہی کی مرضی سے میں ایکشنز کرتی ہوں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ ٹی وی میرے کمرے میں لگا ہوا ہے اور میری ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول میرے پڑوسی کے پاس ہے، تو میں اپنی مرضی کا چینل نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جو چاہیں مجھے دکھائیں، وہ جو چینل بدلیں گے میں وہی دیکھنا پڑے گا مجھے۔ تو مجھے اپنے شعور کے ذریعے سے لاشعور کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی سوچوں پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ جب میں عادت کو بدلوں گی، سوچ کی عادت کو بدلوں گی، تو مجھے بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے شعوری طور پہ پازیٹیو سوچنا ہوگا۔ جب میں بار بار پازیٹیو سوچوں گی، بار بار پازیٹیو سوچوں گی، نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ سے ریپلیس کروں گی، تو کیا ہوگا کہ کرتے 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 مجھے عادت ہو جائے گی اور میں صرف پازیٹیو سوچوں گی۔ اب شیطان کے وسوسے میرے اوپر نہیں اثر کریں گے اور مجھے پازیٹیو سوچنے کی عادت ہو جائے گی۔ میں ہر سچویشن پر، ہر انسان کے اوپر پازیٹیو سوچ لگاؤں گی۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جب مجھے مستقل میں صرف پازیٹیو سوچوں گی تو کیا ہوگا کہ مجھے جو منفی سوچ ہوگی نا وہ بہت کم آئے گی۔ تو اللہ قرآن میں کیا تعریف کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یعنی چونکتا انسان کب ہے؟ جب کوئی ان یوزول سی چیز ہوتی ہے، یا جب کوئی اچانک کوئی چیز ہو جاتی ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں، جو عموماً ہوتی نہیں رہتی ہو۔ یعنی اگر ایک دم سے آپ کو کوئی بھونک کر کے ڈرا دے تو آپ ڈر جاتے ہیں نا، چونک جاتے ہیں۔ کیوں چونکتے ہیں؟ کیونکہ وہ آواز ایک دم سے آتی ہے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انوائرمنٹ میں اور کوئی آواز اس وقت نہیں ہے۔
اگر مستقل شور چل رہا ہے اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں تو وہ آواز آپ کو چونکائے گی نہیں، اس کی آواز ان آوازوں میں گم ہو جائے گی۔ لیکن اگر خاموشی ہے ہر طرف اور پھر آپ کو کوئی بھو کر کے ڈراتا ہے تو آپ چونک جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ آواز نمایاں ہو رہی ہے دوسری آوازوں میں اور وہ اچانک ہے اور آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ جو یہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں انہیں جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وسوسہ کوئی ان یوزول سی چیز ہو جاتی ہے، کوئی نئی سی چیز ہو جاتی ہے، ان کو بہت کم، یعنی اتنا کم آتا ہے وسوسہ کہ اب اس کو چونک رہے ہیں۔ تو یہی مثال ہے کہ جب آپ بار بار پازیٹیو سوچیں گے، پازیٹیو سوچنے کی عادت ڈال دیں گے تو پھر نیگیٹو سوچ آپ کے لیے ایک ان یوزول سی چیز ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، کوشش کرنے سے ایسا ضرور ہو جائے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ پازیٹیو سوچنے لگیں گے۔ جب آپ مستقل پازیٹیو سوچیں گے تو پھر آپ کے الفاظ بھی پازیٹیو ہو جائیں گے، پھر آپ کے ایکشنز بھی انشاءاللہ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ تو جب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، اب آپ کو ایک سچویشن بتاتی ہوں میں، آپ نے آپ کے دل میں شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا، ٹھیک ہے، جو بہت عرصے بعد ڈالا، آپ اس پہ چونک گئے، لیکن بہرحال اس نے ڈالا، مثلا آپ کے شوہر کے لیے ڈالا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس وسوسے کو، آپ اس پر چونک گئے، آپ نے اس کو پہچان لیا نا، کیونکہ آپ مستقل پازیٹیو سوچتے ہیں اس شخص کے لیے، تو آپ کا نظریہ اس کے بارے میں پازیٹیو بن گیا ہے، آپ اتنا زیادہ اس کے لیے پازیٹیو سوچنے لگ گئے ہیں کہ اب جب کوئی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے تو آپ اس کو، وہ جو چونکہ آپ کی عادت بن چکی ہے اس کو جھٹکنے کی، آپ نے جھٹک دیا، آپ نے کہا یہ ایسی مجھے صرف وسوسہ آ رہا ہے، شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا شوہر ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وسوسہ دل سے نکال دیا، اب آپ نارمل ہیں۔ لیکن کیا شیطان سکون سے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، شیطان سکون سے نہیں بیٹھے گا، وہ ہارتا نہیں ہے نا، وہ ہمت نہیں ہارتا، ہم تو ہمت ہار جاتے ہیں نا ہم انسان، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ لگا رہتا ہے اپنے مقصد کے لیے، جٹا رہتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے کوششیں۔ تو اب وہ کیا کرے گا، اس نے کیا کیا، وہ آپ کی والدہ کے پاس آیا اور ان کے دل میں وہی وسوسہ ڈالا کہ ان کا شوہر تو ایسا ہے۔ اب والدہ نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، والدہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، ہاں۔ اب وہ گیا آپ کی بہن کے پاس، بہن کے پاس گیا اور وہی وسوسہ اس نے ڈال دیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا بہن نے، اور اس نے آپ سے بول دیا۔ اب آپ سے جب اس نے بولا تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا، لیکن آپ کے لاشعور میں کہیں وہ بات جا کر، وہ وسوسہ اور پھر وہ بات دونوں کمبائن ہو گئے، کچھ نہ کچھ اثر آ گیا۔ اب وہی وسوسہ اس نے، چونکہ آپ نے اپنی بہن کے کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسے ریجیکٹ کر دیا، تو اب وہ گیا آپ کی دوست کے پاس، سیم وہی وسوسہ اس کے دل میں بھی ڈالا۔ اب آپ کی دوست نے وہ بات آپ سے کہی کہ مجھے جو ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب جب تیسری دفعہ، مطلب ایک تو آپ کا وسوسہ تھا، پھر آپ کی بہن نے بھی آپ سے کہا، اب آپ کی دوست نے کہا، تو اب آپ کا اس وقت آپ کا جو شعور ہے وہ کمزور تھا اس لمحے، اور لاشعور اسٹرانگ تھا، تو آپ کی آپ کی جو لاشعور تھا وہ آپ کے اوپر حاوی تھا، آپ نے اپنی دوست کے وسوسے کو لے لیا، اس کی بات کو لے لیا۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ دیکھو میں نے بھی یہی سوچا تھا، میری بھی ذہن میں دل میں یہ بات آئی تھی، میری بہن نے بھی یہی کہا، اب میری دوست بھی یہ کہہ رہی ہے، تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے۔ اب یہ نیگیٹو تھاٹ جو وسوسہ تھا وہ آپ کے لاشعور میں آ گیا، اب آپ نے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا، اور جب آپ مستقل اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو ہر سچویشن اس سے ملتی جلتی لگے گی، اور آپ کو اس کا ثبوت پیش کرے گی، کیونکہ شیطان پھر وہ چیزیں، وہ ایسے نہیں بیٹھ جائے گا نا، وہ پوری سچویشن کریٹ کرے گا۔ اب وہ آپ کے شوہر کے پاس گیا، اس نے آپ کے شوہر کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلوا دیا جس سے آپ کی اس شک کی تصدیق ہو گئی، بھلے اس نے کسی اور زاویے سے کہا ہو، کسی اور نیت سے کہا ہو، یا کبھی کبھی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کبھی کبھی جب انسان کا لاشعور بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے منہ سے باقاعدہ جملے بھی نکلوا دیتا ہے جو اس کے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کبھی،
کہ وہ بولے گا، یعنی اس کی سوچ میں ہوتی ہی نہیں ہے وہ چیز، اور لاشعور اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے منہ سے وہ جملہ نکلوا دیتا ہے آپ کی سوچ کی تصدیق کرنے کے لیے وقتی طور پہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جملہ منہ سے نکل گیا، وہ بات منہ سے نکل گئی، کوئی ایکشن دیکھ لیا، کوئی سچویشن دیکھ لی، اور اب آپ کے اس وسوسے اور اس بات کے اوپر، اس نیگیٹو سوچ کے اوپر اسٹیمپ لگ گئی، اور آپ نے اس پر یقین کر لیا، اور اب آپ نے اسی طرح سوچنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر کہ شعور کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے، اور پھر کیا کہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے، شیطان سے مستقل پناہ مانگتے رہنا ہے، اور اس کی چالوں کو سمجھنا ہے۔ تو اچھا جی، اب ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم کہ ہمارے لاشعور کے اندر کیا کیا ہے، کیا 3 چیزیں ہیں۔ ہمارے لاشعور کے اندر فطرت ہے، فطرت کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جذبات ہیں سارے۔ لاشعور کے اندر میری فطرت ہے، اس کے اندر نظریات ہیں اور عادتیں ہیں، ٹھیک، یہ لاشعور کے اندر ہیں یہ چیزیں۔ جذبات جو ہیں وہ یہ ہیں سارے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری فطرت کو کچھ جذبات دیے ہوئے، ہم نظریات کے بارے میں بات کر چکے ہیں کیسے بنتے ہیں، اب آگے ہم سمجھیں گے ان کو چینج کیسے کرنا ہے، ہم عادت کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فطرت کے اندر جو جذبات رکھے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں تھوڑی سی، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ جذبات رکھے ہیں وہ اللہ نے کسی وجہ سے رکھے ہیں۔ میں کیا کیا جذبات ہیں دیکھیں، رونا، غصہ، غم اور خوف، حسد، کینہ، نفرت، خوشی، محبت، ہمدردی، تجسس، جنسی خواہش، بھوک، پیاس، یہ سب فطرت نے میرے اندر رکھے ہیں۔ تو قدرتی طور پر مجھے رونا بھی آتا ہے، مجھے غصہ بھی آتا ہے، مجھے غم بھی ہوتا ہے، مجھے خوف بھی ہوتا ہے، میں حسد بھی کرتی ہوں، میرے دل میں کینہ بھی ہوتا ہے، میں نفرت بھی کرتی ہوں، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، میں لوگوں سے محبت بھی کرتی ہوں، میرے دل میں ہمدردی بھی ہے دوسروں کے لیے، اور مجھے تجسس ہوتا ہے، مجھے کریوسٹی ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، مجھے میری جب بچہ جوان ہوتا ہے اس کی جنسی خواہش بیدار ہو گئی، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے پیدا ہوتے ہی، اور اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو جذبات ہیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے فطرت میں کیوں غصہ رکھا، اگر غصہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر فطرت میں رکھا کیوں اللہ نے، اگر نفرت نہیں کرنی چاہیے تو اللہ نے فطرت میں رکھی کیوں، اور اگر یہ غم نہیں کرنا چاہیے اور خوف نہیں ہونا چاہیے تو پھر اللہ نے فطرت میں کیوں رکھا۔ دیکھیں یہ اللہ نے کسی وجہ سے رکھی ہیں، یہ جذبات کسی وجہ سے رکھے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ان کو سمجھیں گے کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ ان کو دیکھیں ایک طریقہ ہے ان کو استعمال کرنے کا فطری طریقہ جس پہ ہمیں استعمال ان کو کرنا چاہیے، اور ایک طریقہ ہے وہ جو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، جو نظریات کی بنا پر ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں اور جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے اس کی بنا پر ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ طریقہ ہے جو فطرت نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ فطرت نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے ان جذبات کو استعمال کرنے کا وہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم ان جذبات کو فطرت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ان کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو اپنی نظریات کے اور عادتوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ان کا آؤٹ کم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔